درود ابراہیمی سب مل کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں اور دوبارہ ہمیں قرآن پاک کے آگے اللہ نے بٹھا دیا ہے، اس کو سیکھنے سمجھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ آج 29واں پارہ ہے۔ 29ویں پارے میں سب سے پہلے سورہ ملک۔ ملک کا مطلب ہے بادشاہت، بادشاہی، اور اس سورہ میں پہلی آیات میں یہ لفظ آتا ہے بیدہ الملک، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہے۔ مسنون سورہ ہے، اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات میں سورہ ملک کو رکھتے تھے، مغرب کے بعد بھی آپ نے تلاوت فرمائی اور عشاء کے بعد بھی، اور کبھی بھی سورہ ملک کی تلاوت کیے بغیر آپ نہیں سوئے۔ سورہ ملک 2 رکوع کی چھوٹی سی سورہ ہے، جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی بخشش کراتی ہے قبر میں، اس پڑھنے والے کی جس نے زندگی میں اس کو معمول رکھا ہوگا ہمیشہ پڑھنے کا۔ تو رات کے اندھیروں میں جس نے اس کی تلاوت دنیا میں کی ہے، قبر کے اندھیرے میں یہ ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ میت کے اوپر پرندہ بن کے بیٹھ جاتی ہے، اور آنے والے جو فرشتے سوال جواب کے لیے آتے ہیں تو ان سے اس کی تکرار چلتی ہے، بحث چلتی ہے کہ جب اس بندے نے مجھے نہیں چھوڑا تھا پڑھنا تو آج میں اس کو کیسے تنہا چھوڑ دوں۔ اسی طرح کے مختلف روایات ہیں۔ فضائل والی سورہ ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی سے اس کلام کو شروع کیا کہ بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا فلسفہ بھی بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت کو پہلے بنایا پھر زندگی کو بنایا۔ تو موت اٹل فیصلہ ہے، زندگی جو ہے یہ ناپید ہے، تھوڑی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن موت ضرور آ کے رہے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے موت زندگی کا فلسفہ سمجھاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے انسان کو زندگی دی اور موت بھی بنائی کہ زندگی میں وہ آزمائش بھی کرے گا، ہر انسان کی آزمایا جائے گا ہر انسان، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے عمل کر کے آیا۔ اچھے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کے اپنے درجے کے مطابق آزمائش آئے گی، اس کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بھی فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل والی آیات ہیں کہ آپ یہ فرما دیجئے جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ ان سے یہ کہیں کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے نزدیک ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی نعمت کا بھی ذکر فرمایا کہ کون ہے وہ ذات جو آپ کو پینے کے لیے صاف شفاف پانی دیتی ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے احسان نہیں ہم اتار سکتے کہ جو اللہ نے ایک نعمت، پانی جیسی نعمت جو ہمیں نوازا۔ پانی ہماری زندگی کی بنیاد ہے، اور حالانکہ اس میں کوئی رنگ ذائقہ بو نہیں، لیکن سارا کا سارا دار و مدار ہماری زندگی کا ہر جاندار کا، چاہے وہ جانور ہیں، پودے ہیں، انسان ہیں، پانی ہی ان کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ذکر فرمایا۔ اگلی سورہ ہے سورہ القلم۔ قلم چونکہ لکھنے والی، جس طرح پین پینسل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں عربی میں قلم۔ قلم کے اللہ تعالیٰ نے قسم لی کہ اس کے ذریعے انسان کو سکھایا گیا، اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی بھی تعریف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے اخلاق کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور تسلی بھی ہے اس میں کہ کافروں کی باتوں کی طرف آپ دھیان نہ دیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف بیان فرما دی۔ اور اسی سورہ میں جو دنیا میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی نماز سے دور بھاگنے والے مومنین ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کی پیٹھ کے ساتھ تختہ باندھا جائے گا۔ جنہوں نے دنیا میں سجدے نہیں کیے تو قیامت کو ان کو کہا جائے گا کہ اب سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں تمہاری ایسی ہی حالت تھی جیسے کمر کے ساتھ تختہ بندھا ہوا، اس وقت سجدہ نہیں کرتے تھے، تو اب نہیں ہو سکتا، اب موقع نہیں ہے سجدہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، جب تمہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا حالانکہ تم صحیح سالم تھے اور نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا انجام اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی، دوری کی۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک، آپ اللہ کے لیے صبر کریں۔ تو اپنے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ صبر کی ہی حکم دیتے رہے، ہر موقع پہ تسلی دیتے رہے، اور فرمایا ولا تکن کصاحب الحوت، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مچھلی والے صاحب نے کیا صبر کیا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام۔ تو مختلف پیغمبروں کی قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ اس سورہ کے آخر میں جو آیات ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ نظر کے لیے تیر بہدف وہ آیات استعمال ہوتی ہیں، جس کسی کو بھی نظر لگ جائے، احادیث کی روشنی میں نظر برحق ہے۔ تو نظر وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے والا، کسی کی نظر لگ جائے، کسی کی شکل و صورت کو، کسی کے علم کو، جاہ و جلال کو، تو نظر برحق ہے۔ نظر کا توڑ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات عطا فرما دی۔ اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات جو ہے اول درود شریف پڑھ کے اگر نظر والے مریض پہ دم کی جائیں تو نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی سورہ ہے سورہ الحاقہ۔ حاقہ کا مطلب ہے سچ مچ ہونے والی، یہ ثابت ہو کے رہنے والی، یہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحاقۃ ما الحاقہ، کہ سچ مچ ہونے والی یا ثابت ہو کے رہنے والی، وما ادراک ما الحاقہ، تم کیا جانو وہ کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ قیامت کیا ہے، کیسے آئے گی۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آ کے رہے گی جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے۔ اسی طرح فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، قیامت پھر آ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اتر آئیں گے اللہ تعالیٰ کا عرش لے کے۔ یہ سارے نقشے اللہ نے قیامت کے اس سورہ میں بیان فرمائے۔ تو قیامت کے نقشے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یقین پختہ ہو جائے کہ یہ دن ہم نے دیکھنا ہے لازمی، اور اس دن کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ پہ اعمال نامے ملیں گے۔ دائیں ہاتھ پہ اعمال نامے جن کو دیے جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، خوش ہو کے دوڑتے پھریں گے، کہیں گے ایک دوسرے کو کہ دیکھیں میرا اعمال نامہ دیکھیں۔ وہ ایک جنت کی ٹکٹ ہوگی، وہ ایک نشانی ہوگی کہ اب یہ جنت والے جن کو دائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ ملے۔ اور کچھ وہ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ روئیں گے، چیخیں چلائیں گے، کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب بائیں ہاتھ پہ ملا ہے یا پیچھے سے ملا ہے، تو یہ جہنمیوں کی نشانی ہوگی۔ تو ان کے لیے حکم ہوگا فرشتوں کو خذوہ فغلوہ، کہ لے جاؤ ان کو توق گلے میں ڈال کے، زنجیروں سے باندھ کے، اور ثم الجحیم صلوا، پھر ان کو جھونک دو دوزخ کی آگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ کا ذکر سورہ حاقہ میں فرمایا۔ سورہ معارج کہتے ہیں درجات کو، سیڑھی کو کہتے ہیں عربی میں، درجات کو بھی۔ یہاں پہ معارج سے مراد 7 آسمان جو اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ بنائے، کن فیکون سے بنائے، بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی تعاون کے، اپنے حکم اپنی قدرت سے بنائے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کے شروع میں فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگوں کی نظر میں قیامت بہت دور ہے لیکن ہم اس کو بڑا قریب دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، اس کی تیاری میں لگ جاؤ، اس کی فکر میں لگ جاؤ۔ نمازیوں کے بارے میں بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ نمازی جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہوگی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ نمازی نہیں جنہوں نے کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، تو نمازی وہ کامیاب ہیں جن کا اللہ نے فرمایا کہ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، دائمی نماز والے کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ ہمیشہ پڑھنے والے۔ تو اس بات کو ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں
کہ نماز وہ نماز ہوتے ہیں جو 5 وقت کی مکمل نماز ہو، ان نمازوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ اور سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ہونا یقین کرنا بھی فرما دیا، ہمیں سمجھا دیا، اور اپنے پیغمبر سے یہ فرمایا کہ کافروں سے کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور قیامت کا آنا اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے اس کا نام سورہ نوح ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ ہر پیغمبر کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف بلانا اور گناہوں سے بچنے کی ان کو تاکید کرنا، اللہ سے ڈرانا۔ اگر ان کے طریقے پہ جو لوگ آئے تو وہ کامیاب ہو گئے، جو پیغمبر کے طریقے پہ نہیں آئے تو ان کی تباہی کا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے قصے فرما دیے۔ تو ہم بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ہمارے کون سے طریقے اللہ کے نبی کے مطابق ہیں، ہماری زندگی کا کون سا حصہ ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے، اور ہم کس پانی میں ہیں۔ آخر وہ بھی تو قومیں تھیں، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کا انکار کیا اور طریقوں کا بھی جھٹلایا۔ تو الحمدللہ ہم اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، لیکن طریقے کون کون سے ہماری زندگی میں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دے دی، آپ کا کام مکمل کر دیا، یہ اب آپ کے بندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اپنے بندوں سے استغفار کا حکم کیجئے، جو آپ کی امت ہے، آپ کی قوم ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کے فائدے بتائے، اور یہ استغفار کے فائدے ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ہیں اسی میں۔ یعنی استغفار سے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے اولاد میں زیادتی ہوگی، آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے تمہارے مال کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہارے باغات کو۔ تو استغفار کی کثرت جو ہے، آج بھی جو استغفار ہے، یہ ہر حاجت کے لیے وظیفہ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ جتنی استغفار کی کثرت ہوگی، گناہ دھلیں گے، صاف ہوں گے، تو حاجات کے قبول ہونے کا پردہ اٹھ جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو استغفار کی تاکید فرمائی گئی، اور اسی سورہ کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے حق میں فرمائی۔ آگے سورہ جن ہے۔ جن ایک مخلوق ہے، جیسے کہ انسان مخلوق ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ سے۔ تو جنات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، ان کے آگے بھی دعوت رکھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ بنیادی بات پیغمبروں کی یہی ہوا کرتی تھی، اللہ ہی کو ایک مانو۔ تو جنات کو دعوت دی گئی، جنات نے بھی قبول کی۔ جنہوں نے قبول، جس طرح انسان کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ ماننے والے، ایسے ہی جنات بھی کچھ مسلمان ہوئے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درس سننے آیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھنے والے بن گئے۔ تو جنات کی مخلوق کا ہونا بھی برحق ہے۔ اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے کہ کل فرما دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے لوگوں کو کہ میں تو پیغمبر ہوں، میرا کام اللہ کا دین پہنچانا ہے آپ تک، باقی میں اپنا بھی نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ پیغمبر بھی اس چیز سے دستبردار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نفع پہنچائے یا نقصان۔ نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا مرتبہ فرمائی کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غیب کا علم کسی پیغمبر کو بھی نہیں ہوتا۔ سورہ مزمل کہتے ہیں کپڑے میں لپیٹ کے رہنے والے کو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا محبت کی بنیاد پہ، مزمل۔ وہ اس وجہ سے کہ جب مشرکین بہت زیادہ ستانے لگے، مشرکین مکہ تنگ کرنے لگے، بات نہیں مانتے تھے، ستانے سے مراد یہ کہ بہت زیادہ تکلیفیں دینے لگے، یعنی جس راہ میں آپ جا رہے ہیں اس راہ میں کانٹے بچھانا، اوپر سے کچرا پھینکنا، آپ نماز میں آئے تو سجدے میں جب ہوتے تو آپ کی پیٹھ مبارک پہ اونٹ کی اوجری ڈال کے چلے جاتے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں کبھی ہانڈی پکتی تو کافر اس ہانڈی میں مرا ہوا بکری کا بچہ گندگی سے اٹھا کے ڈال جاتے۔ تو اس طرح کی تکلیفیں دینا، اور ان تکلیفوں سے زیادہ آپ کو اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ ایمان لانے والے کیوں نہیں بن رہے، کہ وہ ایمان لے آئے اور میرا کوئی بھی امتی دوزخ میں جانے والا نہ بنے۔ تو اس غم میں آپ کپڑے میں آپ اپنے آپ کو لپیٹ لیتے تھے، کپڑا لپیٹ کے رکھتے تھے۔ تو اللہ کے
ताला ने आपको या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कह के पुकारा और कुछ तसल्ली वाले कुछ काम बताए कि इनका मामला आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। मुशरिकीन का इनका जो है अल्लाह ताला क़यामत के हिसाब ले लेंगे। जो आपके ज़िम्मे काम है, कुबिल लैला इल्ला कलीला, आप रात का कुछ हिस्सा खिलवत में अपने रब के साथ गुजारें, तस्बीह करें और इबादत तेज़ कर दें। वरत्तिल कुरआन तरतीला, और कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ें। जो जो काम अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए वो हम सब के लिए है कि किसी की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने काम में लगे रहें और अपना रजू अल्लाह की तरफ लगाए रखें। तो अल्लाह ताला ने इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की इबादत के बारे में ताकीद फरमाई और फरमाया निस्फ़हु अविन कुस्बिनहु कलीला, आधी रात या उससे कम, पूरी रात अल्लाह ताला ने नहीं फरमाई। और इसमें नफसानी उसका भी ख्याल रखा गया, आराम का भी, कि कुछ हिस्सा आप आराम फरमाएं और कुछ हिस्सा अपने रब के साथ गुजारें। तो जो भी अल्लाह वाले होते हैं वो इसी तरीके पे होते हैं कि उनकी सारी की सारी रात गफलत में नहीं गुजर जाती, बल्कि रात का कुछ हिस्सा वो ज़रूर अपने रब के साथ बातें करते हैं। और ये तहज्जुद की नमाज़ है जो कि नवाफिल में, नफल नमाज़ों में बहुत ही अहमियत की हामिल है। सूरह मुद्दस्सिर, जिस तरह मुज़्ज़म्मिल का मतलब है कपड़ा लपेट के रखने वाले, तो मुद्दस्सिर का ख़िताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त मिला जब आप पे वही नाज़िल हुई, पहली वही नाज़िल हुई, तो आपने अपने ऊपर कंबल डाल लिया था। उस वक्त आप कांपने लग गए थे, कंबल डाले, तो अल्लाह ताला ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा कि आप घबराएं नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं, उठें और लोगों को अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करें, दावत दें। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह ताला ने कल क़यामत के दिन का एक नक्शा खींच के मैं बताया कि जब सवाल किया जाएगा जहन्नमियों से कि तुम यहाँ पे क्यों पड़े हो, सवाल कौन करेंगे? फरिश्ते करेंगे कि तुम्हारे पास नबी आए थे, पैगंबर आए थे, तो यहाँ कैसे पहुँच गए? तो वो ख़ुद अपना जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो जवाब में क्या कहेंगे कि हम नमाज़ पढ़ने वाले नहीं थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और ना ही हम फ़कीरों को खाना खिलाते थे। तो ये जो अमाल हुए होंगे दुनिया में, जो गलतियाँ ख़ताएँ अल्लाह के हुक्म तोड़ने वाले हुए होंगे, वो ख़ुद अपने मुँह से बोलेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें दोनों रास्ते वाज़ेह तौर पे कुरान पाक के ज़रिए समझा दें, कौन सा रास्ता जन्नत का है, कौन सा रास्ता जहन्नम का है, और अक्ल शऊर भी दे दी कि शऊर है इंसान के पास, कुरान भी है, नबी अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आए समझाने के लिए। फिर भी अगर हम जहन्नम में चले जाए तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए, हमारे ऊपर फिर अफसोस ही होता है। तो इसलिए जन्नत में भी अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत वाले जो होंगे उनसे भी सवाल होंगे, वो अपने सवाल में जवाब में खुशी की खबर सुनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे कि शुक्र है उस ज़ात का, तारीफ़ है उस ज़ात की जिसने अपना वादा पूरा फरमाया और हमें जन्नत की नेमतें अता फरमाई। सूरह क़ियामा, क़ियामा भी रोज़े क़यामत का नाम है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत आके रहेगी जब इंसान खड़े होंगे, उनकी जितनी भी हड्डियाँ चूर चूर हो चुकी होंगी कब्रों में, तो उन सब को अल्लाह ताला ने इकट्ठा करके फिर से इंसान बना के अपने सामने खड़ा करना है। तो ये वो अक़ीदा है जो हमारे ईमान का हिस्सा है और इसी की बुनियाद पे हम अल्लाह ताला का हुक्म मान के अहकामात पूरे करते हैं कि हमने अल्लाह के सामने पेश होना है और लाजमी ही पेश होना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वजूही यौमा इज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। आयत का मफ़हूम है कि इस वक्त बहुत से मुँह रौनकदार होंगे और अपना रब का दीदार करेंगे। रौनकदार मुँह वो होंगे चेहरे, रोशन चेहरे चमकने वाले, जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए दुनिया में सब्र किया होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का हुक्म माना होगा, नमाज़ें नहीं छोड़ी होंगी। तो अल्लाह ताला भी सबसे पहले उनकी निशानियाँ सबको दिखा देंगे, वो ये कि उनके चेहरे रोशन होंगे। और जब अपने रब के सामने नाज़िर होंगे तो अल्लाह ताला फरमाया कि वही लोग मुझे जो अल्लाह का दीदार करेंगे। वजूही यौमइज़िन बासिरा, और कुछ ऐसे मुँह होंगे जो उदास, और उनका बास कुरान पाक में जगह पे अल्लाह ने फरमाया कि चेहरे ऐसे काले होंगे जैसे रात का टुकड़ा लगा है मुँह पे, तो गुनाहों की वजह से। इसमें अल्लाह ताला ने इसी सूरह के आखिर में फरमाया कि इंसान अपनी तख्लीक को भुला बैठा है कि वो क्या समझता है इंसान को, वो ऐसे छोड़ा जाएगा। दुनिया में जो हम भेजे गए हैं तो हम ऐसे नहीं आए,
ایک مقصد لے کے آئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے تو پھر جنت ہی جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوالیہ انداز میں ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک چھوٹا سا نطفے کا قطرہ نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں اس کو ٹھہرایا، پھر اس کی تخلیق کی اور اس کو انسان بنایا. جب انسان بنایا تو اللہ ہی کا نافرمان بن گیا. سورہ دہر کہتے ہیں زمانے کو. اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا دہر کے لفظ کا پہلی ہی آیات میں. زیادہ تر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، نیک لوگوں کا جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. نیک لوگوں کی مختلف صفات مختلف جگہ پہ اللہ نے بیان، کہیں نماز کی پابندی کرنے والے، کہیں نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، صبر کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے. تو جتنی بھی صفات پورے قرآن پاک میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ساری صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو اللہ ہی کی رضا کے لیے، اور کہتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو کچھ کھلایا پلایا اللہ ہی کے چہرے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے. تو نیک لوگوں کی تعریف میں اللہ فرماتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے، نہ ان کو بندوں سے جزا چاہیے، نہ ان سے کوئی قدر چاہیے، وہ تو صرف اللہ کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں کام. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا بہت بڑی نیکی ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں اللہ ہی کی رضا مل جائے. کیونکہ انسان کی نیکی کا بدلہ انسان ادا کر ہی نہیں سکتے، تو ان سے امید کیا لگانی. اور ہمارے ہاں یہ جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنی اچھائیاں کی، بدلے میں اس نے مجھے کیا دیا. اگر انسان سے ہی بدلہ لینا ہوتا تو وہ جو ہمارے ابو جی اکثر ایک فقرہ فرماتے تھے کہ بیٹا اگر یہاں پہ نیکی کا بدلہ ملتا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کیوں بنائی ہے. تو دار الجزا تو وہ ہے جنت دوزخ، وہاں پہ اچھائی برائی کا بدلہ. یہاں ہم نے کیا بدلہ لینا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی تو مجھے بدلہ ملنا چاہیے. اللہ نے نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی کہ ان کو کسی سے کچھ بدلہ نہیں چاہیے ہوتا، وہ اللہ کے چہرے کے لیے کام کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے. اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بڑے خوبصورت مناظر پیش فرمائے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتیوں کو عالیہم ثیاب سندس و خضر و استبرق، ان کو پہنایا جائے گا سبز لباس ریشم کا، اور ان کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کو ایک میٹھا شربت پلایا جائے گا جو بہت پاکیزہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے انعامات تیار کر رکھے ہیں مسلمانوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے. سورہ مرسلات کہتے ہیں ہواؤں کو، ہوا کی جمع ہے مرسلات. ہوائیں جو نرم چلتی ہیں، پھر کبھی زور پکڑ لیتی ہیں جھکڑ کی صورت میں، بادلوں کو پھاڑ کے پھیلا دیتی ہیں. یہ سارے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں. ان ساری نشانیوں کی ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل. دیکھیں قیامت کو کتنے ناموں سے اللہ نے پکارا ہے، کہیں یوم القیامہ، کہیں جاسیہ، پیچھے ہم نے پڑھا کہ یوم الدین سورہ فاتحہ میں. یہاں سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیصلے کا دن، لیوم الفصل، ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے. تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے. پھر اس سورہ میں ایک آیت بار بار آتی ہے ویل یومئذ للمکذبین. ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ للمکذبین، جھٹلانے والے، جنہوں نے قیامت کے دن پہ یقین نہیں کیا دنیا میں، کہ ہم نہیں مانتے کہ قیامت آئے گی، نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے. یہ جو نہ ماننے والا جو انکار ہے للمکذبین، ان کو کہتے ہیں مکذبین. جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کی آگ کی وادی ان کے لیے بنائی گئی ہے جنہوں نے دنیا میں قیامت کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قیامت کا انکار کرنا یا انکار والے اعمال کرنا، ایسے اعمال کرنا جیسے دیکھنے والے کو لگے کہ اس کو تو قیامت یاد ہی نہیں. تو وہ بھی جھٹلانے والوں میں سے ہو گئے. جن کو قیامت یاد ہوتی ہے ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے جس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے.
تو قیامت کے دن کا یقین ایمان والوں کے دل میں جڑ پکڑی ہوتی ہے، تو اس کو کوئی برا کام نہیں کرنے دیتے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ تباہی ہے یا بربادی ہے یا جہنم کی وہ وادی ہے ان کے لیے جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن صورتوں کا آپ نے بیان فرمایا کہ چند صورتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد میرے سر میں گنتی کے چند بات سفید ہو گئے، ان میں سورہ مرسلات بھی ہے کہ سورۃ مرسلات میں بار بار یہ آیت آ رہی ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، تو اللہ کے نبی غم زدہ ہو جاتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر فرمایا کہ جہنم میں اتنے اونچے اونچے انگارے ہیں جیسا کہ نظر ایسے آئے گا اونٹ بیٹھا ہو، سرخ اونٹ، تو محلوں کے برابر بھی یہاں پہ ذکر فرمایا گیا ایسے ہے جیسے محل، انہا ترمی بشرر کالقصر، آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے کہ محل۔ اب ہم ایک چنگاری کو اللہ نے بتا دیا کہ محل کے برابر چنگاری ہوگی جہنم کی، تو جہنم کا تصور انسان کرے وہ کتنا ہولناک اس کا منظر ہوگا جس کی چنگاری ایک محل کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہ جمالۃ صفر، وہ یا تمہیں ایسے نظر آئیں گے انگارے جیسے کہ پیلے رنگ کے اونٹ پڑے ہیں جہنم میں۔ تو یہ جہنم ہے، جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقشہ بتا دیے، جنت کے بھی بتا دیے، اور فرما دیا کہ اب تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں۔ جنت کے بارے میں بھی اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک مجھ سے ڈرنے والے میرے پرہیزگار بندے سایوں میں ہوں گے، ٹھنڈے سائے اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور ان کو میوے پیش کیے جائیں گے جو بھی ان کو پسند ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کر آئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والے اپنے نیک بندوں کے لیے بڑے ہی خوبصورت مناظر تیار کر رکھے ہیں، اور نام ماننے نافرمانوں کے لیے بھی۔ تو اس سورہ کے آخر میں جب اللہ تعالیٰ سارا نقشہ بیان فرماتے ہیں جنت کا بھی دوزخ کا بھی، تو آخر میں ایک سوالیہ آیت پہ ختم فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد کون سی بات رہ گئی کہ آپ لوگ ایمان نہ لائیں، یعنی اب تو کچھ بھی نہیں بچا، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ کھول کے ہمیں بتا دیا۔ اس لیے قرآن پاک کو سیکھنا سمجھنا ہمارے اوپر فرض ہے کہ دیکھیں قرآن کیسے انسان کی رہنمائی کرتا ہے، دنیا اور آخرت کا کوئی جز نہیں چھوڑا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا نہ ہو کہ دنیا میں یہ حالات پیش آئیں گے تو ایسے ہی کرنا، اور آخرت میں یہ ہے، قبر درمیان میں جو عالم برزخ ہے اس میں آپ کو ان باتوں کا سامنا کرنا ہے، بس تیاری کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس لیے اللہ کا نام رحمان رحیم ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت بڑی نعمت بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے۔ اور قرآن پاک ہمیں کیسے سمجھ آتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما بعثت معلمہ، کہ ہم نے آپ کو معلم بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے معلم ہمیں پڑھا کے گئے، سکھا کے گئے، سمجھا کے۔ قرآن پاک قرآن ہے اور اس کی تفسیر احادیث میں ہے، تو دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں، قرآن بھی سیکھیں حدیث بھی سیکھیں تاکہ ہمیں زندگی کی ڈگر کا پتہ چلے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں، ہم نے کہاں کیسے چلنا ہے، اور آگے آخرت کی ساری منزل ہم نے کیسے طے کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم کلام پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی ساری مشکلات حل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کل ہمارا 30واں پارہ ہوگا، اور 30ویں پارے کو مکمل نہیں کریں گے، آخری معوذتین جو آخری صورتیں وہ ہم نے نہیں پڑھنی، انشاءاللہ پرسوں دعا کے ساتھ، پرسوں دعا ہوگی تو اس سے پہلے آخری صورتیں اور دعا، تو ضرور آپ سب تشریف لے آئیں، اور ناغہ بھی نہیں کرنا، انشاءاللہ مکمل دعا ہوگی، نہ جانے کن کے ہاتھوں سے ہم سب کی دعا قبول ہو۔ تو جو ہمارے حاضرین ہیں سامعین ہیں سب کو دعا میں شامل فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ۔